سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، یہ غالی شیعہ ارشدوا دنیا کا سب سے بدترین بدبخت شخص، نلہ یاری کا دلال، اس سے میری گفتگو ہوئی۔ اس کو اس کا ایک دلال فہیم رافضی لے کر کے آیا۔ فہیم رافضی نے جو ہے یہ کہا معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ منافق ہے، ہمارے سردار نہیں ہے، اور تم لوگوں نے امام احمد رضا خان کو بدنام کیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ میں نے کہا کہ ارے فتاوی رضویہ شریف میں تو یہ بات ملتی ہے کہ حق پر حیدر کرار، اور لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان کار فجار۔ تو اس نے ارشدوا کو لائن پہ لیا۔ جب ارشدوا آیا تو میں نے کہا کہ چلو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات کرتے ہیں، اور میں نے کہا کہ بھائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فَإِنَّهُ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، 37 63 64 نمبر پہ حدیث ہے کہ ایک جگہ آپ نے حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وتر کی نماز ایک رکعت پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، فَإِنَّهُ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ کی صحبت یافتہ ہے، وہ صحابی رسول ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ فقیہ ہیں۔ تو اس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی رسول ہونا اور عظیم فقیہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو ارشدوا ڈر گیا، اور ڈرنے کے بعد جو ہے اس پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بھاگا ادھر ادھر۔ تو میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات کرنی شروع کی، تو اس نے جو ڈینگے بازی کی ہے کہ بھائی یہ مولا علی کی عاجزی انکساری ہے، تو الحمدللہ میں نے اس کی تردید کر دی ہے، اس کو رد کیا ہے، اور آج بھی یہ اس سوال سے جان چھڑا کر بھاگا ہوا ہے۔ آپ حضرات آڈیو سنیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ کتنا بڑا ذلیل شخص ہے، غلیظ شخص ہے، کہ یہ کہیں کی اینٹ کہیں کروڑا بھانگمتی نے کھمبا جوڑا والی حرکت کرتا ہے اور پھر فون کاٹ کاٹ کر کے بھاگتا ہے۔ تو آپ ان کی ذلتوں کو ملاحظہ فرمائیں اور ذلتوں کا تمغہ مزید انہیں عطا کریں۔ ہلو، ہیلو، ہاں فہم صاحب، بولو بولو۔ ارے بھائی آپ کے موالیت میں کوئی ایسا نہیں ہے جو فون کال پر بات کر سکے؟ ارے میں ہوں نا بھائی۔ چلیے آپ ہیں، جی، چلیے ٹھیک ہے۔ تو لیکن میں آپ، کوئی عالم نہیں ہوں، غیر عالم ہوں۔ تو آپ کے موالیت فرقہ میں کون عالم ہے؟ بتاؤ، موالی فرقہ میں کوئی عالم ہے کیا؟ بھائی ہر بار کا تمہارا نیٹ ورک میں تھوڑا آتے جاؤ نا، نیٹ ورک نہیں آتا ہے تمہارا، کیوں ایسا کرو بھائی؟ ارے مزاق یار، کرو، آواز تمہاری کٹکٹا دی ہے، کان کے کٹ کٹ پردے ہوتی ہے آواز۔ کھولو تو سب ٹھیک ٹھاک آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ارے آواز کٹ کٹ ہوتی ہے، اس لیے بولا۔ ابھی ابھی آ رہا ہے، آئے بولو۔ گی، ابھی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے۔ آ رہی نا، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جو یہ فرقہ ہے موالی فرقہ، اس میں تو کوئی بھی عالم نہیں ہے، یہ فرقہ جاہلوں کا ہے۔ آپ ارے نے فرقہ کہا تھا نہیں کہ ہے، گروپ میں آؤ، میں گروپ میں گیا تو سب بے حیائی کر رہا تھا، کوئی سوال کا ایک جواب ہی منٹ نہیں دے رہا ہے۔ آپ دے سکتے ہیں میرے سوال کا جواب فہیم صاحب؟ 2 منٹ رک بھائی۔ نماز پڑھی ہے؟ ہاں، اچھا چلو، امامت کرتے ہو؟ اب میں کیا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں وہ چھوڑو نا۔ ارے بولو نا۔ ارے بھائی میں کیا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں وہ چھوڑو، میں بھائی اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم ہوں۔ امام تو احمد ہم رضا کون ہیں خان بھائی؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار و نظریات کی تائید نہیں، میں کرتا کیا ہوں، بول رہا ہوں اس بھائی، کو فالو میں کیا کرتا بول ہوں۔ رہا ہوں، پہلے جی سن کے لو۔ جی احمد رضا خان کو ہم مولانا مانتے ہیں، بہت بڑے مجدد تھے،
لیکن آپ کے گروپ مسئلہ میں تو کیا سب رہے گا؟ کا نہیں آپ نہیں آپ میں سنیے، کیا ایک بول منٹ رہا ہوں سنو، بھائی، پہلی میرے بات سنیے. بولو. احمد رضا خان مولانا صاحب کو آپ جیسے بریلوی لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے. استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ جیسے عالم لوگوں نے جھوٹوں پر احمد رضا اللہ کی خان بے شمار مولانا، لعنت. کیسے میں نے بدنام کیا بتاؤ ذرا، نہیں آپ جیسے جو لوہار وغیرہ ہے نا، ان لوگوں نے اعلیٰ کیسے حضرت بدنام کیا ہے بتاؤ گے تو؟ بدنام مطلب کیسا ہے، جب خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے کیا کہ کہہ رہے؟ معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث ذکر حدیث نہیں ہے، کہاں اور ہے جتنے ہی وہ حدیث، حوالہ؟ ایک منٹ ارے رکو، لکھا ہے نا فتاوی رضویہ کہاں میں لکھا لکھا ہے ہے؟ نا، فتاوی رضویہ میں لکھا فتاوی ہے. رضویہ میں لکھا ہے. ارے ہم احمد سنو رضا کو سنو مانتے نا، ہیں نا، سنو نا یار. ہم ان کی بات فتاوی مانیں گے. رضویہ تم اور آپ تم نہیں پڑھے ہیں. آپ کے پہلی بات تو آپ کے فرقے میں کوئی عالم ہی نہیں ہے، سب جاہل ہے. امام احمد اچھا رضا کا موقف میں بتا رہا ہوں نا. امام احمد اچھا رضا فرماتے ہیں کہ حق پر حیدر قرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، ان پر طعن کرے جو وہ فجار، تو تم فجاری قوم ہو. میرے امام نے اور بھائی چند آواز کٹ کٹ لفظوں آ میں رہی ہے واضح کر دیا ہے کہ حق پر یار. کون حیدر سا قرار تھے، لیکن موبائل یوز کرو، معاویہ 3G جو ان یا کے 4G؟ ارے پہلے بات سن لو فہیم صاحب، میری بات سنو. امام احمد رضا کی ترجمانی میں کر بولو رہا بولو ہوں جو فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے. بولو بولو. میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مولا کائنات جو ہے، میرے مولا جو ہے وہ حق پر ہیں. تو حق پہ کون ہے؟ حیدر قرار. اور لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، اور جو ان پر طعن کرے وہ اچھا تو تو بھائی فجار ہے. منور بھائی میری بات سنیے. ہاں، تو تو امام احمد رضا تو سردار مان رہے ہیں. نہیں نہیں میری بات سنو، میری بات سنو. ہاں ابھی جو بڑے بڑے ائمہ نے جو نہیں، کہا ہے، ابھی خلاصہ آپ نے کیا جھوٹ ہے، کیوں نہیں بولا؟ نہیں میری بات سن بھائی، میری ہاں بات بولو سنو بولو بولو. منور بھائی. ہاں بولو. مسئلہ کیا تھا کہ معاویہ کے ہاتھ پر 70 صحاباؤں کا خون ہے، برابر؟ برابر نہیں ہے یہ، آپ لوگ ارے جھوٹ بولتے کیسے؟ ہو، بہت عمرو بڑے ابن جھوٹے عاص، ہو، لعنتی. نہیں نہیں، ادھر بات عمرو میں ابن آئیں گے. عاص نے ارے صاحب، حضرت فہیم حضرت صاحب ایک حضرت منٹ، ایک ابو منٹ، بکر ایک صدیق منٹ. رضی اللہ تعالی، فہیم صاحب ابو بکر ایک منٹ. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو محمد ارے ابن ابو فہیم بکر صاحب میں کو تو کہہ رہا ہوں نا، ایک شہید منٹ تو کروایا رکو. ہے نا، میں یہ گدے کہہ کی رہا کھال ہوں میں. یار، گدے، ارے یہ کوئی میری بات پہلے ہے؟ بات تو سنیے اب بھائی، میں آپ کی سن رہا ہوں نا. نہ آپ سن رہے تو جھوٹ بول کے محمد ابن ابو بکر کو اب کدھر گدے سے کی آپ جا کھال رہے میں ہیں؟ آپ لپیٹ بھاگ رہے کر ہیں. ابھی آپ نے عمرو الزام ابن لگایا. عاص نے سنو اور سنو، معاویہ نے شہید کروایا نہیں کرایا. جھوٹ ہے، آپ جھوٹے ہیں، لعنتی ہیں. اور آپ کے جلایا پاس کوئی دلیل جلایا. نہیں ہے. ارے کیسے نہیں بھائی، نہیں کتابیں، ہے ارے آپ کے. دیکھو حوالے ہے آپ نا بھی بھائی. مزوری پر آ گئے. آپ نے پہلے کیا الزام لگایا کہ امام احمد رضا کو تم جیسے عالموں نے بدنام کیا ہے. ہاں میں تو نے کیا کہا ہے نا. کیسے؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ معاویہ کی شان میں کوئی حدیث صحیح حدیث نہیں ہے. میں نے کہا حوالہ پیش کرو. آپ سے تو کچھ نہیں بنا، ٹائٹیفس، کیونکہ جھوٹوں کے آپ لوگ سردار ہیں. اور سنو، نہیں اور نہیں، میں نے فتاوی ارے رضویہ خالی آپ شریف لوگوں کے کی کہانی الفاظ ہے. آپ کو سنایا. اب سنو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ ابن ابی ملیکہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ امیر معاویہ وتر کی نماز ایک رکعت پڑھتے ہیں؟ تو جانتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، لصاحبی ہی ہے، وہاں پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے والے ہیں، صحبت یافتہ ہیں. اور دوسرے جو ہے ایک وہی اسی کے بعد دوسرے نمبر جو حدیث ہے اس میں ہے کہ معاویہ فقیہ تھے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فقیہ بتا رہے ہیں، رسول اللہ کے صحابی بتا رہے ہیں. اور اچھا بھائی صحیح میرے کو بخاری ایک میں بات امام بول، بخاری نہیں کی بات لے نہیں، کر کے آ رہے ہیں، تو آپ میرے کو جیسے کیا، فجار کو تکلیف کیوں؟ میرے کو کیا مولا یہ سے بریلوی کرنا چاہتے ہو کیا بھائی؟ کیا نہیں جی؟ میرے کو بولو، مولا یہ سے میرے کو بریلوی کرنا چاہتے ہو کیا؟ ارے میں میں بریلوی، نہیں آؤں، ارے ارے میں نہیں ہو بریلوی جاؤں گا بھائی. میں نہیں، ارے میں یہ میرے کہتا کو ہوں کہ عقیدہ نا حدیث اور بھائی، قرآن نجب کو سے مانو ملا ہے، یار. چلو نہ مانو تو نجب سے بھائی ملا سنو ہے تم. بھائی. اچھا یہ بتاؤ، بخاری کو مانتے ہو؟ ارے بخاری کو مانتے ہیں بھائی، اچھا بخاری کو مانتے ہو نا، مانتے ہیں نا. امام بخاری کو مانتے ہو اور بخاری ہاں کتاب کو مانتے، مانتے ہو نا؟ ہاں مانتے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مانتے ہو نا؟ ہاں مانتے. ہاں، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو فرما رہے، ابن ابی ملیکہ جو بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی وہ صحابی رسول ہیں، وہ فقیہ تھے. تو صحابی رسول کا دو ہونا منٹ جان تو میرے صحابی کو، رسول کے بارے میں ایک منٹ، ایک نہیں منٹ. منور بھائی میرے کو اتنا پتہ نہیں بھائی، میں غیر عالم ہوں تو کیسے تو میں بھائی اسی جواب دے لیے تو سکتا ہوں؟ میں دیکھو، خالی ماڈریٹر ہوں. تو نہیں نہیں نہیں، ماڈریٹر میری نہیں تو بات سنو، آپ میں حدیث خالی کو ماڈریٹر. مانیں گے کہ نہیں؟ یہ حدیث اگر ارے میں بھائی حوالہ میں آپ کو خالی بھیج دوں. ماڈریٹر ہوں، اگر ہاں عوام کے سامنے اگر بات رکھنی ہے تو میں آپ کی طرف سے بھی بات رکھوں گا، اور فہیم صاحب، ہمارے جو مولوی مناظر رہیں گے ان کی طرف سے بھی بات رکھوں ٹھیک ہے گا نا فہیم بھائی. صاحب، آپ کی بات سر آنکھوں پر. لیکن میں جو جی بات ابھی کر رہا ہوں کہ میں نے جو بخاری شریف کی 2 حدیثوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو ایک میں ایک جگہ حضرت امیر اچھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن ارے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بتا دو رہے منٹ ہیں کہ رسول دو اللہ کے منٹ بھائی، دو صحابی منٹ، ہیں. ایک منٹ پہلے دو میری منٹ بات آپ پوری نے، ہو جانے دیجیے. میں وہ میری مولوی بات مناظر پوری کا اپنا فون آ رہا تھا، اس کو کیوں لو نہیں ہو لائن جاتی؟ پہ. ہاں لو نہیں اس کس، کو لو، ہاں لے ایک لو، منٹ، کسی کو لے لو لائن پہ جو آ رہا ٹھیک. ہے. میرے کو پتہ نہیں ہے تو میں لے ٹھیک ہے، آپ لوں گا لائن پہ نا. لے لو. ہاں لے ہاں لو، اس کو لائن پہ لے ٹھیک ہے، لو. ٹھیک ہے.
आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइनवर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइनवर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइनवर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person लो आया क्या वो? अरे हाँ आ गए. हाँ ठीक है. कह रहे थे फहीम भाई, ये क्या कह रहे थे? ये हेलो। कह रहे थे, मुनव्वर भाई कह रहे थे कि फतावा रज़विया में जो अहमद रजा खान, मौलाना अहमद रजा खान, उन्होंने लिखा है कि जितने भी मुआविया के लिए हदीसें आई है वो मतलब अहमद रजा पर भी झूठा बोतन लगा रहे हो. ऐसा मतलब कैसे बरेलवी लोग है ये मुनव्वर भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खुद के घर के अहमद सामईन, रजा अरे सुन तो लो. तुमने कहा कि इमाम अहमद रजा ने लिखा. तुमने पहले ये इल्जाम लगाया कि इमाम अहमद रजा को तुम लोगों ने बदनाम किया है. मैंने कहा हाँ, कैसे? तो सही तो कहा अरे ना. बात पहले मेरी सुन लो. तो तुमने कहा, मैंने पूछा कि कैसे, तो तुमने कहा कि भाई उसने फतावा रज़विया में लिखा है कि मुआविया के शान में जो है कोई सही हदीस मौजूद नहीं है, उनके ताल्लुक से कोई सही हदीस मौजूद नहीं. मैंने कहा हवाला पेश करो, तो आप इधर उधर करने लगे. तो मैंने कहा कि भाई फतावा रज़विया शरीफ में तो ये बात मिलती है कि हक पर हैदर कर्रार, लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार, जो उन पर तान करे वह फुज्जार. नहीं है मुआविया हमारा सरदार नहीं है. अरे तो मुआविया मेरे तो इमाम का मसलक मैं बताना. अरे अब मुआविया सुनो. तो लानती है अरे भाई. रोनो मत. लानती है ना? बुखारी, सही लानती है बुखारी हदीस नंबर इसको रसूल 3764. अरे सुन तो लो, सबसे पहले हदीस बात नंबर करो, मनोवर बात 3764. करने की सकत, सुनने की सकत रखा अरे करो. यार सुनोगे? अच्छा चलो, ये तुम चमचा को सुनाओगे, लेके आया तुम है. सकत रखा करो थोड़ी अच्छा बहुत अच्छा सुनने की. अच्छा. इसको अरे रसूल अरशद खुदा हुआ, ने अरशद अबू हुआ. सुफियान को मुआविया का और चलिए यजीद के माशाअल्लाह. चचा पर सुनो, लानत की आप है. खामोश हो जाओ. फहीम साहब आप खामोश हो जाओ. अरशद हुआ, सही बुखारी हदीस नंबर 3764. उसमें लफ्ज है पहली बात फ़इन्नहु उसके ऊपर सहिब बात होगी. पहले रसूलुल्लाह अभी क्या बात हो सल्लल्लाहु रही है उसको ताला अलैहि देखो. वसल्लम, यानी हजरत अभी क्या बात हो रही है अरे उसको देखो. रो मत. हजरत अमीर अभी क्या मुआविया, बात हो रही जो तुमको इस मकसद के हजरत लेके आया गया, अमीर उसके ऊपर बात करो मुआविया को पहले. इन्होंने कहा कि वो लानती है. अब मैं हदीस पहली पेश बात कर तो ये रहा क्या है, हूँ, उसमें अब क्या भागना लिखा मत. है फतावा ये रिज़विया बात में नहीं कि कर अहमद पाएगा रज़ा क्या यार. किसको लिखा है, लेकर उसके के ऊपर आया है बात मेरे करो. पास? सुनने की सकत है तुम्हारे अरे अंदर. तुम्हारे अंदर सकत है जवाब देने की. तुम्हारे अंदर सुनने की भागना सकत है. मत. जिस मकसद के तहत फहीम लेके आया है तुम्हें, हाँ. सुनने की सकत है तुम्हारे अंदर. अरे तो तुम मकसद तो वही है ना. उसने कहा कि मुआविया तो लानती है, वो फहीम ने हमारे जो सरदार. तुमने बात कही है तो तुम कह रहे हो अच्छा ये अहमद रज़ा के ऊपर बताओ. बोहतान चलो लगा भागो रहे हो. मत. हाँ, बोहतान तो लगाया उसने, क्योंकि हवाला इमाम अहमद रजा ने कहा लिखा है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु खुद ताला अहमद अन्हु के रज़ा ने ताल्लुक से तुम्हारे एक सही आला हदीस हज़रत ने नहीं है. लिखा है कि मुआविया की शान में हदीसें चल गढ़ी हवाला गई हैं. भेज, हवाला भेज, नवासिबों ने मुआविया हवाला की शान भेज. में अरे किस हदीसें झूठे गढ़ को दी हैं. लेकर के आया? मेरे एक भी सवाल का अरे जवाब नहीं भाई दिया. झूठ अरशद बोल बोल भाई के भाग जाता है. खुद अपने घर के अहमद रजा सामीन व नाज़रीन, मौलाना अहमद अब रजा मैंने खान अरे हदीस पेश सामीन की और इसके नाज़रीन सामने. को छोड़ो. सामीन नाज़रीन तुमको नहीं सुनते, तुम जैसे 3764. शाही लोग हो. इनके सामने फ़इन्नहु सब कुछ अभी सहिब खुलासा हो गया रसूलुल्लाह भाई. सल्लल्लाहु मुनव्वर ताला अलैहि वसल्लम. अरे सुनने की सकत इब्ने- रखो यार, इससे को सुनने की अरे सकत रखे जरा चलो से. ठीक है. सुन ले जरा से. सुनो सुनो, बात करोगे अरशदवा, मुझसे बात करोगे तो शुरू से बात तुझसे होगी. तो बात कर रहे हैं, तुझसे ही तो बात मौक़िफ़ कर पेश रहे करो. हैं. चलो ठीक है, तुम्हारा माखज़ क्या है और किस पर बात करोगे? पहली बात तो माखज़ हजरत से अमीर जो बात मुआविया होगी पर तो बात उसके ऊपर करोगे, बात करो पहले. सिद्दीक़ अकबर के फजील अफजलियत पर बात करोगे, किस पर बात करोगे? सिद्दीक़ अकबर, हाँ सिद्दीक़ अकबर के अफजलियत नहीं, सिद्दीक़ अकबर खुद मौला ले सिद्दीक़ अकबर कहाँ लिखा है? एक मिनट रुक जाओ. सिद्दीक़ अरे- अकबर कहाँ लिखा है हदीस अरे में? वो तो है, वो हो तुम्हारे कहने से अरे हो क्या? वो अकबर मैं हदीस दिखाऊंगा ना. दिखाओ. हाफिज अबू बकर को हाफिज इब्ने सिद्दीक़ अब्दुल अकबर बर हदीस से रहमतुल्लाह दिखाओ. ताला अलैह की किताब से मैं तुझे दिखाऊंगा. भागना मत तू, असर भागना इब्ने मत तू, मसूद भागना से मत मैं कर. दिखाऊंगा. तू असर अबू इब्ने बकर को मसूद से. सिद्दीक़ अकबर हदीस लेकिन से सुन, दिखा. अब तूने जो पेश किया है ना मौलाली का कौल मुसन्नफ से, चल उस हदीस को सही साबित करके दिखा. वो सही हदीस है, उसमें तमाम रावी सिखा हैं. चल साबित करके दिखा. इसलिए तुम मुझसे तरीके से बात नहीं करेगा. भाग रहा है ये, भाग रहा है. अरे भाग जवाब नहीं दे रहा ये मक्कार. सामीन व नाज़रीन, पर बोल रहा ये है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तान कर रहा था ये मवाली.
تو میں نے اس کو امیر سالے کو معاویہ پتہ ہی رضی نہیں اللہ ہے تعالیٰ جاہل عنہ پر کو۔ اس سے کہا کہ چلو بات کر لو، یہ آ جاتا ہے امیر اٹھا کر معاویہ منہ پر یہ اٹھا کر بات آ نہیں جاتا ہے، کرے گا، یہ بے بھاگ شرم رہا کہیں ہے۔ کا، اس کو سالے کو اتنا ڈھیٹ بے شرم ہے یہ۔ اتنا بڑا حرامی ہے یہ ارشد ہوا کہ میرے دیکھو گالی تقریباً دینے لگا، 10 سوالوں سے یہ حضرت بھاگا ہوا رضا ہے، 10 سوالوں سے تقریباً، حضرت رضا ایک نہیں۔ رحم اللہ نے کیا اور لکھا میں تھا بخاری کی کتاب روایت میں پیش کر رہا ہوں تو ڈر کہ گیا، بخاری کی معاویہ روایت ارے سن اس کی کے ڈر آواز گیا پھنس ہے، رہی ہے، 70 صحابہ آواز فہیم بھائی پھنس رہی ہے۔ بخاری کی بولنے آواز دو۔ سن کر کے ڈر وہی گیا، تو بولتا ہوں نا، یعنی سنتا بخاری ہوں، کا اگر میں نے نام لیا، ارشد بھائی کو ارے بخار آ تو گیا، ٹھیک ہے، ایک بار ثابت کر دے اور چل۔ کہہ رہا ہے کیا، کہہ رہا ہے کہ مجھے کس مقصد کے تحت لے کر کے تیرے آیا ہے، پاس کس کچھ نہیں ہے مقصد کے للہ، تحت تیرے لے پاس کر کے کچھ بھی آیا ہے۔ نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس ارے کوئی دلائل نہیں ہے، میں نے صرف اتنے اپنے حوالے مولویوں کے تم کو دلائل دیے پر ہیں، آنکھیں بند کر میں دیا نے ہے تم مولا لوگوں علی نے۔ کے قول سے ثابت کیا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ افضل سب سے رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ ارے میں نے حوالہ دیا صحیح کس نے بخاری لکھا، حدیث کس نے نمبر لکھا یہ بات، کس نے کہا یہ بات؟ 3671، مولا علی نے کہا ہے، راوی محمد کس نے بن کہا حنفیہ ہے؟ ہیں، کون سی بخاری کی حدیث نمبر کون سی، کس نے کیا کہا ہے؟ 3671 3671 کیا لکھا ہے اس میں؟ لکھا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں، فقال علی ابی ہاں ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وقال ابی بکر۔ حضرت محمد بن حنفیہ عرض کرتے ہیں، بابا جان بتائیے رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں محمد بن حنفیہ؟ وقال ابی بکر، ان کے میرے ابا نے فرمایا کہ ابی بکر ہیں۔ اب بول مولا لیا؟ علی کی ہم مانیں گے، تم رافضی موالی تم کیوں مانو گے؟ چلو ٹھیک ہے، تم مولا علی کی مانو گے نا، مولا کا نہیں تو مولا علی کی مانو گے تو نا، کس کی چلو مانیں گے؟ سن لو میری بات، تو اب مولا کی مانو گے نا ہاں تم، تو مان گئے، ہم تو مولا مانے علی کی ہیں۔ مانو گے نا۔ اب تم مولا علی کے مولا نے کیا فرمایا، رسول خدا نے کیا فرمایا بخاری میں؟ کیا فرمایا؟ کہاں؟ ہاں حوالہ بخاری پیش میں کر، رسول خدا نے فرمایا، حوالہ پیش کر، مجھے حوالہ یونس سے حدیث نمبر، افضلیت حدیث مت قرار نمبر، دو، حدیث مجھے نمبر، موسیٰ پر فضیلت حوالہ مت بھیجو، قرار دو، جھوٹ جس نے لعنتی۔ یوسف سے مجھے افضل کہا وہ ہاں۔ کذاب ہے، جس نے یونس سے مجھے افضل کہا وہ کذاب ہے۔ ارے یہ تو عاجزی ہے، ہاں، کہا یہ ہے۔ تو رسول عاجزی خدا ہے، نے فرمایا کہ یہ تو جو مجھے عاجزی ہے، یونس بن متی سے افضل قرار دے وہ کذاب ہے۔ یہ تو اب عاجزی ہے۔ بتاؤ تم رسول میرے خدا نبی نے کی مانو عاجزی گے کی، کہ جو اور ہے اس کس کا کی مانو مطلب گے؟ یہ نہیں ہاں، ہے، لکھی ہوئی اس ہے کے نا کئی کتابوں میں۔ وجوہات ہیں۔ رسول خدا نے کیا فرمایا، رسول خدا نے پہلے چل فرمایا تو کہ حوالہ مجھے بھیج، یونس سے فضیلت مت سامعین یہ دو، جھوٹا اور لعنتی فضیلت حوالہ دے گا نہیں وہ بھیجے، کذاب ہے، چل حوالہ تو کذاب۔ بھیج، حوالہ تو نبی نے بھیج، یہاں ہوا کیوں کذاب نکل بھی رہی کہہ ہے؟ دیا اس کو، کہا وہ یہ جھوٹا ہے مر اگر جائے گا ارشد یونس وا، سے مجھے فضیلت دے گا۔ یہ زہر کا سمندر پی جائے گا، یہ حوالہ نہیں بھیجے گا۔ منور سن لو میری بات، ارے نہیں کیا تو حوالہ بھیجنا، جھوٹ بول کے بھاگے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں یوسف سے افضل ہوں، میں یونس سے افضل ہوں، یعنی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تشریح کر دی ہے، مگر یہ رافضی بد مذہب یہ ڈنڈی نہ مارے، حدیثوں میں منمانی تحریف نہ کرے، اس کو حیا نہیں آئے گی۔ اور سامعین و ناظرین، اور بالفرض اگر میں یہ بھی مان لوں، کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یونس سے ارے افضل جواب مت قرار لوگے، دو، مجھے موسیٰ سے افضل مت قرار ارے دو۔ تو اس کا مطلب کیا بتایا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی تو علیہ نے؟ حافظ ابن کہ حجر تم میں سے اسقلانی کے کوئی یہ علاوہ نہ لوگوں کہے، نے فرمایا یہ، کیا جی؟ علامہ عینی نے فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ علامہ عینی نے کہا ارشاد الساری والے نے کہا کہ یونس سے افضل مت قرار دو۔ چلو تمہاری بات ہو گئی، تو میری بات تو مکمل ہو جاتی، اچھا چلو 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 بولو، تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو اسے؟ 2 منٹ کا ٹائم ہے تمہارے پاس، بولو۔ میں کر رہا ہوں، میری 2 بات منٹ سن کا لو۔ ٹائم ہے، رسول چلو۔ خدا نے فرمایا، منور، علی کے ابھی- مولا نے فرمایا کہ مجھے یونس سے فضیلت مت کہاں دو، علی مجھے کا؟ چل موسیٰ پر لعنت فضیلت اللہ مت علی دو۔ الکاذبین، کیسے جھوٹ بولو؟ وہاں مولا علی کا ذکر ہی نہیں ہے، لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ مولا علی کے نعوذ تعلق سے باللہ، اس میں یہی لکھا ہے، جی نواز یہی استغفر بات اللہ۔ لکھی ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تیری ریکارڈنگ پہ یہ میں بات ڈال دوں گا۔ ارے تو کچھ بھی ڈال بخاری دے، کی تو یہی جھوٹا الفاظ ہے ہے، نبی وہ نے فرمایا کچھ۔ تم مجھے یونس سے افضل مت قرار دو، ہاں لیکن تو حوالہ بھیج دینا، مجھے اور بھیجنے میں جو کیوں مجھے، ڈرتا ہے؟ یہ رسول اللہ نے فرمایا ارے جو تو مجھے حدیث نمبر یونس سے بتا۔ افضل قرار دے گا ارے وہ کذاب ہے۔ سامعین یہ مجھے حوالہ بھی نہیں بھیج رہا ہے، حدیث نمبر بھی نہیں بتا رہا، کیا مجبوری ہے؟ حدیث کچھ تو نمبر میں ہے بتا دیتا ہوں، حدیث جس کی نمبر میں پردہ بتا داری دیتا ہوں، ہے۔ حدیث نمبر میں بتا اور دیتا ہوں۔ سامعین و ناظرین اگر حدیث تھوڑی بھی دیر کے لیے یہ مان لیا جائے کہ حدیث رسول بھی اللہ بھیج صلی دیتا اللہ ہوں، علیہ وسلم نے بیچارے یہ کو فرمایا کیا ہو کہ مجھے جو ہے اس کے یونس پر پاس فضیلت نہ جس دو، کو کچھ تو بھی یہ آتا ان کی جاتا ہے، عاجزی میں ہوگی۔ حدیث دیتا ہوں۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع ہیں، انکساری ہیں، لیکن مولا علی نے کیا فرمایا؟ ابو بکر سب سے افضل ہے، یہ عاجزی میں نہیں ہے، یہ گواہی میں آتا ہے، یہ عقائد کیا کہتے ہیں کہ عقائد و نظریات میں آتا ہے، کیونکہ عاجزی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ مولا علی نے اپنی شان، کتاب التفسیر ہے، اور اس کا حدیث نمبر کیا ہے؟ 17-16 حدیث نمبر کیا ہے؟ 17-16 ارے حدیث نمبر بتا، باب کیا ہے؟ کتاب التفسیر حدیث نمبر، ہاں کتاب التفسیر، حدیث نمبر کیا ہے؟ کتاب التفسیر کے اندر یہاں رسول خدا سے 17-16
17-16 में फरमाया, अबू हुरैरा से रिवायत है अरे कि हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जो है मेरे मुतालिक ये कहने में मेरे मुतालिक जो मुझे यूनुस से अफजल करार दे, बेहतर करार दे, तो उसने झूठ बोला। हक फरमाया। अस्तगफुरुल्लाह। तो चलो इस बताओ, रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि जो मुझे यूनुस से अफजल करार दे उसने झूठ बोला। अब यहाँ पे रसूल खुदा के मौला फरमा रहे हैं कि यूनुस से मुझे अफजल न करार दो, तो माज़अल्लाह क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूसुफ से मूसा से अफजल नहीं है? जब मौला अली ने फरमाया कि जो है मुझे अबू बकर अफजल है, तो अब यहाँ पे क्या जवाब दोगे? यहाँ तो मौला का कौल नकल कर दिया मैंने। मौला के सलाम तो वही जो मतलब रसूल खुदा ने जो कहा था मौला का कौल है। वो कह रहे मेरे मुतालिक मुझे यूनुस से अफजल करार दे, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा है, उसने झूठ बोला। अब बताओ बरेलवियों, अब बताओ रज़ा, बताओ इसके अंदर रसूल खुदा ने क्या फरमाया? हमारी बात हो गई? हाँ हो गई। चलो ठीक है, बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, इसने हवाला तो भेजा नहीं, इसने जो है किताब तफसीर का नाम लिया है और बोला है कि 16-17 नंबर है, इंशाअल्लाह ताला तो मैं देख लूंगा। वैसे हाँ चलो तुम भेज दो। सामीन व नाज़रीन, हाँ तू भेज दो। सामीन व नाज़रीन, इसने ये कहा कि मेरे नबी ने फरमाया कि मुझे यूनुस पर फजीलत न दो, जो ऐसा कहे वो कज़्ज़ाब है। तो हम ये क्या कहेंगे कि यहाँ पे मेरे नबी ने आजिज़ी का इजहार फरमाया है, इंकिसारी का इजहार फरमाया, क्योंकि मेरे नबी अपनी जात के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। किसकी ताल्लुक से? कि मुझे फजीलत न दे, यानी अपनी ताल्लुक से। आजिज़ी जो इंकिसारी होती है उसका ताल्लुक अपनी जात से महदूद, अपनी जात तक महदूद रहता है। हाँ। लेकिन मौला अली क्या फरमाते हैं? मौला अली से पूछा, अरे वो मत यार, आप बोलने दो मुझे। सामीन व नाज़रीन, जो अब तुम बोल चुके हो, नहीं बोला, देखो ये बात नहीं सुनेगा। जब मैंने अब वाजे करना चाहा, सामीन व नाज़रीन, क्योंकि मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते कि अब्बा हुजूर बताए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? तो मौला अली फरमाते हैं कि अबू बकर हैं। फिर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया अर्ज़ करते या रसूल के अब्बा जान उनके बाद कौन है? फरमाते हैं उनके बाद उमर है। फिर मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे खौफ पैदा हुआ कि अगर मैं इसके बाद पूछूं कि इसके बाद कौन है तो उस्मान गनी का नाम बताएंगे, तो लिहाजा मैंने खुद ही पूछ लिया कि अब्बा जी क्या इनके बाद आप हैं? तो कहा कि नहीं, मैं तो एक आम मुसलमान हूँ। तो इस हदीस से ये भी पता चलता है कि मोहम्मद बिन हनफिया को भी पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल रसूलुल्लाह है। जैसे कि सही बुखारी में हदीस है कि हजरत इब्ने उमर ने फरमाया है कि हम रसूलुल्लाह के ज़माने में ही सबसे अफजल हजरत अबू बकर को बताया करते थे। यानी तमाम सहाबा इस बात को जानते थे और मौला अली भी जानते थे। इसलिए मौला अली ने फरमाया कि अबू बकर अफजल हैं, यानी कि ये अबू बकर के हक में गवाही देना हुआ। ये आजिज़ी इनके सारी में नहीं आता। हाँ, जब पूछा गया कि अब्बा जी क्या आप तीसरे नंबर पर हैं, तब उन्होंने आजिज़ी का इंकिसारी का मुजाहरा फरमाया। मुसलमान हूँ। अब मौला ही बताओ, मौला अली का कौल तुम्हारे चल बोलो। अब मेरी बात नहीं हो गया, 1 मिनट से ज्यादा हो गया इसका। अरे बोलो तो बोलो। इसने क्या कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम, ये नबी अलैहिस्सलाम ने आज जो है आजिज़ी की है। इसने क्या कहा? क्यों नबी अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी की है? तो हम भी ये बात कह सकते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी की है। अच्छा, तो जैसे नबी से पूछा आजिज़ी के बारे में, तो नबी ने फरमाया मुझसे अफजल न कर दो, तो यहाँ नबी की आजिज़ी हो गई। वहाँ पे भी मौला अली अलैहिस्सलाम की आजिज़ी हो गई कि मौला तमाम कायनात में अफजल है रसूल खुदा के बाद। तब भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अफजल मत करो, तो अबू बकर को अफजल करा दो। ये आजिज़ी है मौला अली अलैहिस्सलाम की, ये आजिज़ी है मौला अली अलैहिस्सलाम की आजिज़ी में बोला हकीकी मौला अली अलैहिस्सलाम। अरे फोन क्यों काट दिया मेरा? फोन काट क्यों फोन काट के तुम्हारा एक तो नेटवर्क खराब रहता है यार। नेटवर्क नहीं, तुम काट के भाग गए ताकि वहां से रिकॉर्डिंग डालोगे, लोगों को बताओगे कि देखो बरेली भाग गया। भागो मत। चलो अब सुनो सामीन व नाज़रीन, चल अरशद मुझे बता, आजिज़ी का ताल्लुक अपनी जात से होता है या दूसरों की जात से होता है? मतलब मैं ये कहूँ कि अरशद अपनी माँ के साथ बदकारी करता है, मतलब ये आजिज़ी है मेरी। मैं अगर ये कहूँ अरशद अपनी माँ के साथ बदकारी करता है, अपनी बहन में बीवी में तमीज नहीं रखता, ये आजिज़ी है। अरे मुनव्वर भाई मेरी बात सुनिए, आपका नेटवर्क थोड़ा खराब रहता है शायद। अरे खराब नहीं रहता है साहब, सुनो आपके। अरे इसको मत समझाओ, अरे भागो मत। इसने कहा है कि मौला अली ने आजिज़ी की है।
आजिजी का ताल्लुक अपनी जात से होता है या दूसरों तो की अपनी जात तक जात होता से है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, सुनो, मुझे जो मेरे बुखारी मुतालिक, की मेरे हदीस है मुतालिक, उसमें है रसूल कि खुदा ने मुझे भी फरमाया, अफजल न मेरे कहो, मुतालिक, तेरे पास मुझे हदीस भेज अफजल दी न है, कहो। क्या जाकर उसमें देख ये ले। लफ्ज है कि यूसुफ जाकर मुझसे देख ले, अफजल नबी ने है? फरमाया मेरे मुतालिक, यूसुफ मेरे मुझसे मुतालिक, अफजल अपनी हैं? जात से मुतालिक नबी ने उस हदीस फरमाया। में है कि यूसुफ मुझसे जाकर अफजल देख, हैं, यूनुस मुझसे भाग अफजल गया, हैं? फिर भाग है गया ये, क्या अल्लाह के फिर बाद भाग यूनुस गया मुझसे ये, अफजल हैं? यूसुफ मुझसे भाग अफजल गया। है? उस हदीस में नहीं है। और अरे मुनव्वर अरशद क्या हो रहा है? अरशद व जहर का क्या समंदर अब तमाशा चल पीना रहा है? मत, पहले अरे जवाब मुनाजरा हो रहा है। दे। आजिजी का ताल्लुक अपनी जात ये तक भाग महदूद गया, रहता है या दूसरों ये के? भाग गया, भाग यार गया, अब फिर भागा, भागा। देखो कैसे भोग रहा है। मेरे सवालों का अब जवाब नहीं देगा। तेरे सवालों का ही जवाब दिया नजर